السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ذرا ایک تبصرہ رکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس موومنٹ نے سرداری نظام اور بلوچ نیشنلسٹ پارلیمانی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے کیا خطرہ پیدا کر دیا ہے، اور یہ سرداری نظام جو لاگو ہے، وقتاً فوقتاً اس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، وہ کیا دم توڑے گا اس موومنٹ سے، اور اب تک اس پہ اثرات کیا آئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس پہ تجزیہ رکھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم نے 1 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا ہے اپنے سبسکرائبر کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن سبسکرائبر ہمارے کم ہوتے ہیں، تو ویڈیو شیئر کرتے جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاکہ ہم اپنا سبسکرائب 1 لاکھ تک پہنچا سکیں۔ تو جتنی سبسکرائب زیادہ ہوگی، ویورشپ زیادہ ہوگی، اس طرح ہمارا آواز بھی توانا ہوگا۔ تو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ اچھا جی، دیکھیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اسلام آباد دھرنے کے بعد جس طرح بلوچ سوسائٹی میں پذیرائی ہوئی، یہ شاید بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپنے جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا، میرا خیال ہے۔ اور جس ردم سے یہ پورے بلوچ سوسائٹی کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے، اور اب تک جو جڑ پکڑ چکا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے ان کی، جو مڈل کلاس عام لوگ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ خواتین ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور انہوں نے جس طرح پبلک کو اسپیشلی بلوچ عوام کو انگیج رکھا اپنے اس 1 سال کے دوران، شاید ہی کسی پارٹی نے اس طرح جلدی، اس طرح گروتھ کی ہو اور اس طرح پبلک کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کی ہوں۔ جتنی بھی پارٹیاں اگر پاکستان میں بنی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ بڑی پارٹیاں، مافیاز ٹائپ کی جو پارٹیاں بنی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو خاندانی جو ہے، ایک لیڈرشپ ان کی آئی ہے، سربراہی ان کے کھاتے میں آئی ہے۔ ساتھ میں دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی آپ کے پاکستان لیول کے جو جماعتیں رہی ہیں، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، ایک دور میں جو کاف لیگ تھا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ابھارنے میں، آگے لانے میں، پروجیکٹ کرنے میں، ایون کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، اس ٹائم کے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کا وزیر داخلہ تھا، جب ناراضگی ہوئی یا پری پلان جو ہے اس نے پارٹی بنائی، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پیپل پارٹی کو سپورٹ نہ کی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پارٹیوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں، وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی پیپل پارٹی اور آج کی پیپل پارٹی میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے عوام کے اندر سمپتھی کا زمین آسمان کا فرق ہے، اس کے لیڈرشپ میں بھی زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جنرل ضیاء نے جو نون لیگ بنائی، نواز شریف کو پروجیکٹ کیا، ایک قصہ تو یہ بھی مشہور ہے کہ جب جنرل ضیاء نے نون لیگ کو پروجیکٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ گئے میاں شریف کے پاس، یعنی میاں شہباز شریف کے والد صاحب کے پاس۔ ان کو کہا کہ مجھے نواز شریف چاہیے تاکہ میں اس کو پولیٹیکلی پیپل پارٹی کے مقابلے میں لا سکوں۔ سمجھ گئے؟ تو روایت یہ ہیں جو ہم نے سنا ہے کہ میاں صاحب نے جنرل ضیاء صاحب کو کہا کہ جی اگر آپ کسی اور کی بات کر لیتے میں پھر بھی کہتا جی یہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو پروجیکٹ کر لیں۔ نواز شریف کیسے سیاستدان بن سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، یہ بندہ مجھے چاہیے، تو وہ بھی پروجیکٹ ہو گئے ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان کا اور میاں نواز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ایک پہلے میٹنگ میں میں سمجھ گیا کہ
نواز شریف کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان لیول کی پارٹیاں بنی ہیں، اسی طرح الطاف آپ کا جو ہے الطاف حسین کی پارٹی ہے MQM، اس کو بھی جماعت اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ بنایا تھا MQM کا، سمجھ گئے؟ پھر اگر آپ آ جائیں گے PTI کی طرف، تو PTI کو تو ابھی 2013 یا 14 کو جو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے جو پروجیکٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے نا، یہ تو پرانی بات نہیں ہے۔ لے دے کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں نا، خواہ وہ پشتون ہوں یا بلوچ ہوں، ان کے بارے میں اس طرح کے کوئی قصے کہانیاں نہیں مشہور، روایتیں نہیں مشہور کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ کیا ہو، ان کو آگے لایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیب اپنی دم پہ اس نے پبلک کے اندر روٹس بنائے، پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے، انہوں نے ایک اکثریت حاصل کی، اس کے بعد جو ٹوٹ پوٹ ہوئی اس پہ پابندی لگی، وہ بھی ایک وجہ تھی کہ شاید اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ نیب جو ہے وہ ہمارے دسترس سے باہر ہے، ہمارے احکامات شاید اس طرح نہیں مان رہی ہے جس طرح کہ باقی پارٹیاں مانتی ہیں، تو اس لیے وارہ نہیں کہہ رہا تھا تو توڑ دیا گیا۔ نیب کے ٹوٹنے کے بعد پھر بلوچ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ پھر واضح طور پر 2 اسکول آف تھاٹس جو ہے بلوچ سیاست میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک وہ جو مڈل کلاس کی سیاست یعنی کہ BNM وغیرہ، دوسرا جب BMP بنی یا BNM مینگل بنی تو اس کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل کی پارٹی ہے، اس کو ایک سردار لیڈ کر رہے ہیں، جو ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے وہ جو ہے BNM مینگل ہے اور مڈل کلاس BNM ہے۔ تو اس کے باوجود ٹوٹ پوٹ کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں سکا۔ آپ نے دیکھا کہ متحدہ BMP ٹوٹ گئی، پھر BNM ٹوٹ گئی، نیشنل پارٹی بن گئی، اور آگے پھر BNM بلوچستان نیشنل پارٹی بن گئی، پھر 2 اسکول آف تھاٹ سامنے آئے، پھر BMP جب ٹوٹ گئی اس میں عوامی ایک نکل کے باہر ہو گئی، دوسرا بلوچ میر آصف خان بیزنجو نے ایک بنائی تھی، ابھی میں نام بھول رہا ہوں اس پارٹی کا، تو وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے۔ وجہ دیکھیں، جب آپ پاکستانی پارلیمانی سسٹم کے اندر جب آتے ہیں نا، تو یہ سسٹم آپ کو اپنے انداز میں کام کرنے نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کھینچے گا، اپنے اندر ضم کر لے گا۔ تو یہی وجہ ہے، تو ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نواب اکبر خان بگٹی اور BMP کے اختلاف بھی اس وجہ سے تھا کہ جی جو پہلا شاید معاہدہ ہوا ہے 50-50 کا، وہ نواب اکبر خان بگٹی اور سردار عطا اللہ خان مینگل کے درمیان ہوا تھا، اور جو ٹوٹ پوٹ ہوئی اس کی بھی وجہ شاید یہی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے ہیں، ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں، لیکن اصل جو بنیاد وہ 50-50 والا ہے نا، کہ آدھا ٹینیور آپ کا، آدھا ٹینیور ہمارا۔ تو اس طرح بلوچ سوسائٹی یا بلوچ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ، بلکہ اگر اس سے آگے آپ جائیں گے، جب 1962 کو پہلا جو بلوچ اسٹوڈنٹ ونگ بنا تھا وہ بھی 6 مہینے کے بعد ٹوٹ گئی۔ پھر جب BSO بنا تھا 65 کو شاید، اس میں سال کے بعد ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے۔ مطلب بلوچ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی رہی ہیں، لیکن پشتون جو نیشنل جماعتیں ہیں وہ پشتونخوا یعنی صمد خان اچھگزئی صاحب اور ولی خان صاحب، یہ 2 ان کی الگ الگ جماعتیں تھیں، لیکن ان کے اندر کوئی اس طرح کا ٹوٹ پوٹ نہیں تھی۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا
کہ اجمل خان خٹک بھی اے این پی سے نکل گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح افیکٹ نہیں کر سکے اے این پی کو. وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ الگ تلگ ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی افیکٹ نہیں کیا. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشتون سیاسی جماعتوں میں، قوم پرست جماعتوں میں اس طرح کا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے نیب کے بعد. لیکن بلوچوں میں تو ٹوٹ پھوٹ شروع سے تھا، 1 یونٹ سے پہلے بھی تھا، 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد سے بھی تھا. لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اے این پی بھی ٹوٹ گئی. افراز صاحب خٹک، باقی کچھ اور سینئر لیڈرشپ وہ نکل گئی اے این پی سے. اے این پی کافی حد تک ظاہر ہے کہ کمزور ہو گئی. اور بلوچستان میں حالیہ دنوں میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ٹوٹ گئی، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. یعنی قوم پرستوں کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ کا جو سلسلہ بلوچوں کے بعد جو پشتونوں میں ہوا تھا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یا بنیادی جو نعرہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی وجہ ہے. وجہ تو پارلیمنٹ ہی ہے نا، کہ زیادہ سے زیادہ سیٹ لینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنا ہے. مسئلہ وہاں پہ قوم پرست جماعتوں کے لیے، اسپیشلی بلوچ قوم پرست جماعتوں کے لیے پیدا ہو گیا جب اقتدار تو حاصل کرتے رہے ہیں لیکن اختیار کسی کے پاس نہیں تھا سوائے سردار عطا اللہ خان مینگل کے، جو پہلا وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے. لیکن وہ بھی 9 مہینے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ جو اختیار اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا ان کو تو پھر ٹوٹنا ہی تھا نا، کسی نے کو برداشت نہیں ہونا تھا. ان تمام جو ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت جو ہوئی، اس کے بعد بلوچ سوسائٹی میں ایک پرسیپشن یہ بن گیا تھا کہ جی بلوچ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اسی شکست و ریخت سے نوابوں اور سرداروں نے بڑا فائدہ اٹھایا. نوابوں اور سرداروں کا اپنا ظاہر ہے کہ کوئی نظریہ، اپنی سوچ، اپنی کوئی فکر، اپنا کوئی اصول تو شروع دنوں سے جب سے یہ نوابی سرداریت کے سسٹم بنی ہے نہیں ہے ان کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پارٹی اقتدار میں ان کو پتہ لگ جاتا کہ مستقبل میں یہ پارٹی نے اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار ان کے پاس آنی ہے، تو وہ چند دن چند مہینے پہلے جم مار کے اس پارٹی میں شامل ہوتے رہے. وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے. پھر یہ نون لیگ میں بھی گئے، یہ کاف لیگ بنی اس میں بھی گئے، یہ باپ بن گئے حالیہ سالوں میں اس میں بھی گئے. ابھی وہ پیپل پارٹی، نون لیگ اور باپ وغیرہ کے اندر تقسیم ہے نا. ان تمام معاملے میں سردار نے اپنا، پھر سرداروں کا سب سے بڑا جو میرے خیال میں جو ان کو فائدہ یہ ہے کہ سردار کو ہمیشہ ریاست نے سپورٹ دی ہے. کس وجہ سے دی ہے؟ کیونکہ 3 سرداروں کا نام لیا جاتا تھا کہ نواب اکبر خان، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ خان مینگل. یہ 3 ایسے ہیں جو ریاست کے ساتھ یا فیڈریشن کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے. باقی سردار چل سکتے ہیں جی، ان میں لچک ہے، موم کی طرح جس طرف آپ موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے جو پالیسی ساز تھے ان کو باقی سردار تو بڑے وارے کے لگے نا. کیا ان کو کہیں اٹھو تو اٹھیں گے، اس کو کہو بیٹھیں تو بیٹھیں گے. ان کو ایک فون آئے گا جی اس پارٹی میں شامل ہونا ہے ادھر جائیں گے، دوسرے میں شامل ہونا ہے اس میں جائیں گے. تو یہ آج تک جو نواب اور سردار ہیں وہ خواہ کسی بھی پارٹی میں ہیں، وہ انہوں نے یہ ایک جو پلیٹ ہے حلوہ کا، اس کے ہمیشہ طاق میں رہے ہیں کہ پلیٹ جس پلیٹ میں حلوہ رکھا جائے گا ہم نے اسی پہ ٹوٹ پڑنا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ تہمید تھوڑا باندھنا ضروری ہوتا ہے. تو نون لیگ نے 2013 میں اور اس سے پہلے بھی نوابوں سرداروں پر بڑا اعتماد کیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو ہے عوام اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے قبیلے میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. ان کو اگر ہم ساتھ ملائیں گے تو بلوچستان کی صورتحال بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور سیم یہی جو سوچ اسٹیبلشمنٹ کی تھی اور آج بھی ہے.
لیکن جیسے ہی ان پارٹیوں پہ جیسے کہ نون لیگ ہے اس پہ اس سے پہلے تو بڑے اچھے وارے نیارے والے دن تھے نا. مشرف کے بعد جو مشرف نے کو کی نون لیگ پہ جو برا وقت آنا شروع ہوا، اس کے بعد سرداروں کا ادھر ادھر جو ہے جمپ مارنا بلوچستان کے، اس سے یہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے اس کے بعد 18 میں تک نون لیگ بھی فیڈ اپ ہو گیا نوابوں سرداروں سے. وہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نواب سردار ہیں نون لیگ میں، اس میں بھی میں آتا ہوں کہ ان کی کیا اس وقت پوزیشن کیا ہے، نون لیگ ان کو کتنا ویلیو دیتا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں. تو نون لیگ نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ جی یہ نواب سردار کسی کے نہیں ہے. مطلب جب اقتدار حاصل کرنا ہو، جب خوشی کے دن ہوں، وارے نہارے ہوں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں، جب کوئی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتا ہے تو پھر یہ ادھر سے نکل پڑتے ہیں. تو نون لیگ نے تقریباً اب آج تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، نون لیگ نے تقریباً اپنا ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ جی نوابی بلوچستان کے نوابوں سرداروں پر اعتبار نہیں کرنا. میں نام نہیں لوں گا کسی نواب سردار کا، سب کو پتہ ہے. لیکن پیپل پارٹی ابھی بھی اسی طاق میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر نواب سردار کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کرنا ہو، اس کا راستہ ہموار کرنا ہو، ہم کریں گے. مطلب نام پیپل پارٹی کا ہو تو چلتا رہے گا. یہ زرداری صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے اور اسی پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 18 میں انہوں نے بڑا انویسٹمنٹ کیا، لیکن باپ بن گئی، پیپل پارٹی کے پاس کوئی نہیں گیا. پھر 2024 کے لیے انہوں نے بڑا انویسٹمنٹ کر لیا، لیکن تھوڑے بہت ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، پورا نہیں ڈالا گیا. تو اس سے آپ کا جو سرداری نظام ہے وہ بھی مضبوط ہوتا گیا. جو استثالی طریقہ کار ہے سرداروں کا، اپنے لوگوں کو علاقے کو پسماندہ رکھو، لوگوں کو دباؤ اور کسی کو ابھرنے نہ دو، اور کسی غریب کے بچے کو آگے آنے نہ دو. یہی وجہ ہے کہ کرپشن، پیسہ، نوکریوں پہ، جاب پہ وغیرہ یہ بھی ایک پری پلان ہے، ایسا نہیں ہے. ذرا کہ ایک پلان بن جاتا ہے، کچھ لوگ ڈائریکٹ، کچھ لوگ انڈائریکٹ اپنے فائدے کے لیے اس میں وہ آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہوتے جائیں گے نا. تو یہ پورا ایک راستہ بنایا گیا اس کے لیے جو اب تک آج تک چل رہا ہے. اچھا، جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگنے لگا کہ یار یہ نواب سردار بھی تھوڑے ٹھیک لوگ نہیں ہیں، ان کو رکھنا ہے لیکن ایسے دور دور رکھنا ہے، تو انہوں نے پھر مڈل کلاس کا یہ میں جنرل فیض حمید صاحب جب DGI بن گئے تو اس کے بعد کہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ یہ چینجنگ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی مڈل کلاس کے لوگوں کو جو ہے لانا ہے، سردار نواب کسی کام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کو ساتھ رکھنا ہے لیکن ان کو سائڈ پہ چھوٹا چھوٹا جو ہے پاکٹس میں رکھنا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر ایک مڈل کلاس کا جو ایک وزارت اعلیٰ وغیرہ، پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ بھرتی کروانا، 47 جو ہے وہ چاپ کے دلوانا، یہ سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک بھی جاری ہے. یہ تمام سلسلہ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن اس بیچ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی انٹری ہوتی ہے. جیسے شروع سے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ یہ موومنٹ اس حد تک پبلک کے اندر اتنا اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگی ہی نا. تو ابھی اس سے خطرہ ہے، اس سے وہ جو سرداری سسٹم ہے نا اس کو خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاستی حوالے سے سرداروں کو جو ہے پرے کیا جائے گا، ان کو کمزور کیا جائے گا، یا کوئی ان کی مرات اور معاملات ہیں اس کو کم کیا جائے گا، بالکل نہیں. اور زیادہ شاید ان کو نوازنے کی کوشش ہو، لیکن جو پبلک کے اندر ان کا جو ایک خوف ہے، عوام کے اندر سرداروں کا جو خوف ہے، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ختم کر دیے. اگر اس سے پہلے کوئی عام سا بندہ اپنے سردار کے مقابلے میں آنے کا سوچتا بھی نہ، اچھے پڑھے لکھے لوگ
ابھی بھی آپ ان سے بات کریں قبائلی نظام، جی ہم قبائلی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل خود کو کہتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو بی ایس او کے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ان سے بھی آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہے گا جی قبائلی سسٹم ہے، بلوچستان کا اپنا قبائلی سسٹم ہے، یہاں پہ سرداری نظام ہے، جی ہمارا بڑا اسٹرانگ وہ ہے سسٹم ہے، یہ قدیمی روایت ہے، ہمارا سسٹم چلا رہا ہے، بڑا مضبوط یہ سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قتل کا واقعہ ہو تو اس کو جو ہے منٹو میں جو ہے میڈ مرکے سے حل کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، آج تک کہا جاتا ہے، اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں اس پہ، آپ اس پہ اختلاف رکھو، آپ پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قتل کا آپ فیصلہ تو کرتے ہیں لیکن قتل روکتے نہیں ہیں آپ بطور سردار۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی سردار نے آ کے جرگہ لگایا ہو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ اگر آئندہ آپس میں لڑے مرے تو پھر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں کہا ہے، لڑنے مرنے پہ آزاد ہیں، جب فیصلہ کرنا ہو تو سردار بیٹھ جائے گا، فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس فیصلے میں لاکھوں روپیہ جو جرمانہ دیا جاتا ہے، خون بہا دیا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا موٹا رقم سردار کو جاتا ہے، تو سردار کیسے اپنے ایک آمدنی کو خود روکے گی؟ اسی لیے تو بڑے بڑے قبائلی جو ہے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بڑے بڑے قبائلی جھگڑے ہوئی، یہاں تک بھی ہوا ہے کہ یار مجھے تم نے گورا کیسے ہے، کٹ کٹ اورانوس، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، لیکن روکنے والا کوئی سردار سامنے نہیں آتا ہے کہ اس کو روک لیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، پھر جب ان سرداروں کو کسی قوم پرست جماعت میں اگر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ادھر بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ نیشنل پارٹی 2013 میں آپ کے سامنے کتنے سردار نواب نیشنل پارٹی میں چلے گئے اور اب تک کتنے رہ گئے ہیں؟ یہ صورتحال برحال ابھی جو بن رہی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا، خوف جب نکل گیا سرداروں اور نوابوں کا، عوام کے دلوں سے خوف نکل گیا، سرداروں اور نوابوں کی حیثیت آج بھی میرا ذاتی خیال ہے اگر یہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سپورٹ کرنا آج بھی چھوڑ دیں، سردار زیرو پہ چلا جائے گا، زیرو پہ، کوئی سلام دینے والا نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، عدلیہ، مطلب جتنے بھی ریاستی بڑے بڑے جو ادارے ہیں نا، وہ جب آپ کا سردار کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے نا، لڑائی ہو ایک عام بندے کا، تو یہ سردار کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ جتنوں کا میں نے بات کی ریاستی جو طاقتیں ہیں، اس میں عدلیہ ہے، پولیس ہے، آپ کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے لوگ ہوں، وہ سارے سردار کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ بارکان میں جو ہوا، یہ جو نجی جیل کی پورے اسٹوری باہر نکلی، سردار کو کیا ہوا؟ کوئی سزا ہوئی؟ کیونکہ پورے سسٹم سردار کے ساتھ ہے۔ ابھی جب پبلک یہ دیکھتی ہے کہ جی پورا سسٹم سردار کو سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ لامحالہ مجبوراً بھی سردار کے بیٹھک میں آ کے بیٹھ جائے گا اور اس کے سامنے خم تسلیم کرے گا کہ اس سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس خوف کا جو بت ہے، اس کو کافی حد تک وہ توڑنے میں کامیاب ہوا ہے، اسپیشلی جہلوان بیلٹ میں۔ ابھی جب سراوان یا بولان، نصیر آباد میں یہ جب موومنٹ چلے گی، وہاں پہ اگر عوام کے اندر یہ خوف نکلا سرداروں کا، تو یقین مانے میں معذرت چاہوں گا وہ ان نوابوں سرداروں سے جن کے ساتھ کوئی تھوڑا سا سلام دعا ہے، ان کی حیثیت ٹکے کی نہیں رہے گی، گو کہ اس کو بھلے ہی سسٹم سپورٹ کرے، پارلیمنٹ میں لے آئے، لیکن پبلک کے اندر زیرو ہو جائے گا، یہ ایک ہے۔ دوسری، یہ جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، اسپیشلی دو جماعتیں ہیں، بی ایم پی یا نیشنل پارٹی، یہ جو پورا میں نے تہمید باندھا تھا نا کہ کس یہ جو ٹوٹ پوٹ وغیرہ ان چیزوں سے، تو شاید ان جماعتوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ یار ابھی پبلک جتنا بھی آپ کو سپورٹ کرے، لیکن آپ پارلیمنٹ میں تب پہنچ سکتے ہیں جب کہیں نہ کہیں کوئی سرپرستی ہو، سمجھ گئے آپ؟
اب اس موومنٹ سے میرا خیال ہے یہ دونوں پارلیمانی سیاسی جماعتیں قوم پرست یہ بھی اپنے بہت سے پالیسیوں کو ریوزٹ کریں گے. اگر نہیں کریں گے ان کو نقصان ہے. نقصان دو وجوہات ہیں اس کے نقصان کی. ایک، اسٹیبلشمنٹ ان کو اس طرح نہیں قبول کرے گی جس طرح کہ نوابوں سرداروں کو کرے گی، تو وہاں سے رستہ بند. تھوڑا بہت شاید ایک کھڑکی کھولیں ان کے لیے، لیکن رستہ بند ہے. وہ ہم دیکھتے رہے ہیں اس دوران. ٹھیک ہے. اگر دوسری طرف وہ عوام والا دروازہ بھی بند کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے سیاست کرنے کا. تو لامحالہ ان کو عوام کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر سب نہیں، لیڈرشپ نہیں، لیکن چند لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کو یہ کلک کراتے رہتے ہیں کہ جی آگے والے گیٹ پہ جانا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہماری سیاست نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ جو اکسانے والی ہے نا لیڈرشپ کو کہ گیٹ پہ جانا ہے نا، ان کی لیڈرشپ کو اور اب حوصلہ شکنی کرنے پڑے گی. اگر نہیں کریں گے پبلک سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ یا باقی جو پالیسی ساز ہیں وہ ویسے بھی ان کو کبھی کبھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح پذیرائی نہیں کریں گے جو سرداروں، نوابوں یا اس مڈل کلاس کو کرتے ہیں جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو کل تک پتہ نہیں ہے کون ہے، اگلے دن دیکھیں وہ کسی ایسے پوزیشن پہ پہنچ جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے بندہ کہاں سے آیا. تو ان کے لیے آپشن ایک ہی بچا ہے کہ پبلک کے پاس دوبارہ اپنا وہ نیب جیسا سیاست آپ نے کرنی ہے. کسی گیٹ وغیرہ کا چکر لگانے کے جو ہے وہ اگر سوچ رہے ہیں تو وہ نقصان ہوگا. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.